الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم۔ محترم حاضرین کرام، سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے اندر اسلام کا ایک اہم رکن اور ایک بنیادی رکن روزہ ایک عبادت ہے جس کو ہم انجام دیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت اگر اس طریقے پر کی جائے کہ جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے، کسی بھی عبادت کرنے کا جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اگر اس طریقے پر ادا کی جائے تو وہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب، باعث سعادت ہوتی ہے، اور اگر اپنی طرف سے اس میں کچھ کمی زیادتی ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر عبادت کو انجام نہ دیا جائے تو عبادت بھی کی جائے، ٹائم بھی خرچ ہو، اپنی کہیں پر اپنا مال بھی خرچ کیا جائے اور اس کا کوئی فائدہ اور نقصان نہ ہو، تو یہ غور کرنے کی بات ہوتی ہے۔ روزے کی عبادت آج شروع ہو چکی ہے۔ روزے سے متعلق چند دن کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے کہ جس کی وجہ سے اس مہینے کی عبادت اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو، اور اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما لے۔ آج سب سے پہلے دن یہ ارادہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ روزہ کس کس پر فرض ہے، اللہ نے کس کے اوپر روزہ فرض کیا ہے اور کس کے اوپر روزہ فرض نہیں کیا ہے۔ موٹی سی ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں، 5 چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی، اس کے اوپر اسی مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ سب سے پہلی چیز تو ہے مسلمان ہونا۔ اگر مومن ہے، ایمان ہے دل میں، اسلام ہے، اسلام کو مانتا ہے تو روزہ فرض ہوگا۔ اگر مومن نہیں ہے، اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دی ہے، کفر کے اندھیرے میں بھٹک رہا ہے، تو کافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، انہیں یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں۔ ان نصیحتوں کی تفصیلات ہیں، اس وقت مجھے ساری بیان نہیں کرنی ہے۔ اس وقت یہ بتلانا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم وہاں جاؤ تو سب سے پہلے ایمان اور کلمے کی دعوت دینا۔ جب وہ لوگ ایمان قبول کر لیں تب پھر ان سے بتانا، ایمان قبول کر لیں تب پھر دوسرے نمبر پر ان سے بتانا کہ تمہارے اوپر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں، سال بھر میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، اور سال بھر میں 1 مرتبہ اگر نصاب کے مالک ہیں، ایک مقدار ہے، اس مقدار مال کے آپ مالک ہیں، آپ کو اللہ نے دیا ہے، تو 40واں حصہ 2.5% آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کی تفصیلات آگے ہیں۔ میں تو یہ کر رہا ہوں کہ یہ فرمایا تھا کہ سب سے پہلے کلمے کی اور ایمان کی دعوت دینا، ایمان قبول کر لیں تب پھر دوسرے نمبر پر بات آتی ہے نماز کی اور روزے کی۔ یہ بات قرآن شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ کے راستے میں رفاہی کاموں میں مال کو خرچ کرنے کا بیان فرمایا ہے اللہ نے
تو یہ فرمایا کہ یہ مال کا خرچ کرنا یا کوئی بھی عبادت اس وقت معتبر ہوتی ہے جب ایمان دل میں ہو۔ دل میں اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عبادت معتبر نہیں ہوتی، اور اگر کرے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ رائگاں اور بیکار جاتی ہے، حق تو ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی شرط روزے کے لیے ہے کہ مومن ہو، مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مکلف ہو۔ مکلف ہونے کا مطلب یہ ہے، قرآن کریم کے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو مکلف بناتے ہیں، اسی کے ذمے ڈالتے ہیں کوئی چیز جس کے اندر طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ بغیر طاقت کے بوجھ کسی کے سر پر نہیں ڈالتے ہیں۔ اللہ نے طاقت دی ہے، طاقت ہے تو اللہ مکلف بناتے ہیں، ورنہ نہیں بناتے۔ مکلف ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک بچہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر نابالغ بچہ روزہ رکھتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا صحت کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس کی صحت ڈاؤن نہ ہو جائے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے گا، اس کی صحت ڈاؤن ہو سکتی ہے، تو اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس کو اچھا نہیں بتاتا، بچوں کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ ہاں، جو بالغ ہونے کے قریب بچے ہو جائیں ان کو ترغیب دی جائے کہ روزہ رکھو، جس سے کہ آئندہ جب بالغ ہوں گے تو ان کے لیے کوئی نئی چیز نہ ہو، تھوڑی تھوڑی کچھ نہ کچھ عادت ان کی بنی ہوئی ہو۔ بالغ انسان ہو تو مکلف ہوتا ہے۔ بالغ ہونے کی دو باتیں اس سلسلے میں یاد رکھیں۔ بالغ انسان کہلاتا ہے اس وقت جبکہ بالغ ہونے کی کوئی علامت ظاہر ہو جائے۔ 13-14 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، آج کل تو ٹیلی ویژن کا اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بچے بہت جلدی بالغ ہو رہے ہیں۔ اگر 12-13-14 سال کا بچہ ہے اور اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، جو ایک بالغ ہونے کی علامت ہے، اس کو غسل کی ضرورت پیش آنے لگتی ہے، تو شریعت اس کو بالغ ہونے کا حکم لگا دیتی ہے، چاہے 12 سال ہو، 13 سال عمر ہو، 14 سال عمر ہو، پھر عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر اسے غسل کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بالغ ہے، اس کے اوپر روزہ فرض ہو جائے گا۔ اور اگر غسل کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ پورے 15 سال عمر ہونی چاہیے، پورے 15 سال عمر ہونی چاہیے۔ اگر 15 سال کا بچہ ہو گیا، رمضان کی پہلی تاریخ کو اگر 15 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر روزے فرض ہو جائیں گے۔ میں اس سلسلے میں ایک وضاحت یہ کر دوں کہ شریعت میں کہیں بھی اگر حساب کی بات ہے اور کاؤنٹنگ کی بات ہے، گنتی کی بات ہے، تو چاند کی تاریخ کا اعتبار ہوتا ہے، انگریزی مہینے کا جنوری فروری کا اعتبار نہیں ہوتا۔ برتھ ڈے کوئی بھی ہو، کسی بھی تاریخ کو بچے کی پیدائش ہوئی ہو، جنوری فروری، اس کا اعتبار نہیں ہے، چاند کی تاریخ کا اعتبار ہے۔ مان لیجیے 15 سال پہلے چاند رات کو، جس دن رمضان کا چاند دکھائی دیا، اس دن بچے کی پیدائش ہوئی تھی 15 سال پہلے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر سال 10 دن رمضان کا چاند پیچھے ہو جاتا ہے، انگریزی سال 10 دن زیادہ ہوتا ہے، تو 15 سال میں 150 دن کا فرق پڑے گا۔ آپ اس کا برتھ ڈے انگریزی کے حساب سے دیکھیں تو ابھی اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، اپریل کے مہینے میں اس کا برتھ ڈے نہیں ہوگا، آگے 5 مہینے میں جا کر کے نومبر، دسمبر یا ستمبر میں جا کر کے اس کا برتھ ڈے ہوگا۔ لیکن اس کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ انگریزی کے اعتبار سے آپ کا بچہ چاہے 14.5 سال کا ہوا ہو، لیکن اسلامی شریعت کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے رمضان کی پہلی تاریخ کو بچہ پیدا ہوا تھا اور چاند رات کو بچہ پیدا ہوا تھا، تو اسی دن 15 سال کا مانا جائے گا اور شریعت اس کے اوپر بالغ ہونے کا حکم لگا دے گی، اس پر روزہ فرض ہو جائے گا، روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ چھوڑتا ہے تو گناہ کا مرتکب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب بالغ ہونے کی بات آئی ہے تو اس میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر رمضان کی پہلی تاریخ کو، جس دن چاند ہو رہا ہے، تراویح پہلی ہوگی
اس دن اگر کوئی بچہ بالغ ہو چکا ہے، 15 سال کا ہو چکا ہے، تو تراویح بھی پڑھ سکتا ہے، چاہے اسے غسل کرنے کی ضرورت ابھی پیش نہ آتی۔ تو میں دوسری شرط پر بات کر رہا ہوں کہ روزے کے فرض ہونے کے لیے دوسری شرط ہے مکلف ہو۔ مکلف ہونے کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو بچہ بالغ ہو، یہ بات میں بتلا چکا۔ مکلف ہونے کے لیے دوسری چیز ایک اور ضروری ہے، وہ یہ ہے دوسری چیز کہ پاگل اور مجنون نہ ہو۔ اگر کسی کا دماغ کام نہیں کرتا، مجنون ہے، پاگل ہے، تو پاگل کو اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ وہ کھاتا پھرتا ہے، سڑکوں پر کھاتا ہے، کسی مسلمان کو ٹوکنے کا حق بھی نہیں ہے کہ تم رمضان کے اندر کیوں کھا رہے ہو، اسے نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، اس کا دماغ، اس کا مائنڈ کام نہیں کرتا، وہ پاگل ہے، شریعت نے اس کو مکلف نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روزہ رکھنے کا مکلف نہیں کیا ہے، تو آپ اسے روکنے ٹوکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ تو دوسری شرط وہی کہ مکلف ہو۔ پہلی شرط مسلمان ہو تو روزہ فرض ہوگا، دوسری شرط بھی مکلف ہو یعنی بالغ ہو اور پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو۔ تیسری شرط ہے روزہ رکھنے کی طاقت ہو۔ روزہ رکھنے کی طاقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار نہ ہو، اس کی صحت، اس کے ہیلتھ اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات بہت ہیں، میں کسی دن اس کی تفصیلات بتا دوں گا، بہت ساری شرطیں اس میں اور شوشے نکلتے ہیں۔ میں 24 گھنٹے مسجد کے اندر بھی رہتا ہوں، کوئی اگر معلوم کرنا چاہیں تو مسائل معلوم کر سکتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھ سے لوگ مسئلہ کم پوچھتے ہیں، میں یہاں بتلاتا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک دو، مجھے تو تیسرا سال ہے یہاں پہ ہوئے، لوگ مسئلہ ہی نہیں پوچھتے، جیسے سب کو لوگ مسئلہ معلوم ہے کیا ہے، اللہ کا فضل ہے، اگر معلوم ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن بلا تکلف معلوم کر سکتے ہیں، میرے کمرے میں کبھی بھی آ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ خیر، تیسری شرط میں بتلا رہا ہوں کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہو، بیمار نہ ہو۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، جو شخص اس مہینے کو پالے، اللہ نے اتنی عمر دی کہ عمر گزارتے گزارتے مہینے تک پہنچ گیا، تو اس مہینے میں روزہ رکھے۔ اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیتے۔ اسی آیت میں آخر میں جا کر کے بتلایا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سختی اور تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کسی قسم کی کوئی پریشانی اور سختی نہیں ہے، آسانی چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، روزہ رکھنے کی اس کو طاقت نہیں ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں سمجھیے، ذرا توجہ سے بات سننے کی ہے۔ بیمار ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کی بیماری کیسی ہے؟ کنٹینیو ہے، مستقل چلتی رہتی ہے، پرماننٹ بیماری ہے، یا ابھی بیمار ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے، نزلہ ہو گیا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، کچھ شوگر کا لیول بڑھ گیا ہے، کوئی اور بیماری ہو گئی ہے، اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن کی ہے، علاج ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر طاقت دے دیں گے۔ تو ایک وہ بیماری ہے جو پرماننٹ نہیں ہے، ایک وہ بیماری ہے جو بالکل پرماننٹ ہے۔ اگر کوئی بیماری مستقل پرماننٹ نہیں ہے، ابھی بیمار ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ اسے طاقت دے دیں گے، تو پھر مسئلہ یہ کہ ابھی جب بیمار ہے تو بیمار ہونے کے وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن روزہ بالکل ختم نہیں ہو گیا، آئندہ اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ جب شفا یاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے دیں گے، بیماری دور ہو جائے گی، تو پھر 11 مہینے میں کسی وقت بھی روزہ رکھ لے۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ عید کے فوراً بعد جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں، بیماری کی وجہ سے جو چھوٹ گئے تھے، ان روزوں کو رکھ لیں، پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا لیں، کس وقت ہماری آنکھ بند ہو جائے تو ہمارے اوپر جو رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں انہیں لے کر اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جلد سے جلد ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر بیماری ایسی ہے جو بالکل مستقل ہے، پرماننٹ ہے، اس کے صحیح ہونے کی امید نہیں ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے قابل ہوں گے ہی نہیں، تو پھر
اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کے برابر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ایک صدقہ فطر کے برابر صدقہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اگر صحت ہونے کی اور ٹھیک ہونے کی، طاقت ملنے کی امید نہ ہو۔ بہت سے مریضوں کو ہوتا ہے، بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں، 90 سال کی عمر ہو گئی، 90 سے اوپر کراس کر گئے، اتنے کمزور ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کے برابر مال ادا کر دینا ہے۔ ایک صدقہ فطر کا مطلب ہے تقریباً 1.25 کلو آٹا۔ بالکل ایکوریٹ اگر بتایا جائے تو 1 کلو 633 گرام ہوتا ہے آٹا، لیکن ہم حساب کے آسانی کے لیے 1.25 کلو بتا دیتے ہیں، 100 گرام 125 گرام زیادہ چلا جائے اللہ کے راستے میں بہتر ہی ہے۔ 1.25 کلو آٹا ہر ایک دن کے بدلے میں دے دینا ہے کسی غریب کو، یا اس کی قیمت دے دینی ہے، روپیہ دے دیجیے، 1.25 کلو آٹا جتنے روپے کا آتا ہے اتنے روپے کسی غریب کو دے دیں ہر دن کے بدلے میں۔ 30 روزے ہیں تو 30 دن کے بدلے میں 1.25 کلو آٹا کے حساب سے حساب لگا سکتے ہیں۔ مان لیجئے کہ 1.25 کلو آٹا اگر 50 روپے کا آتا ہے، 50 روپے کا آٹا ہوتا ہے 1.25 کلو، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں آٹے کا کیا ریٹ ہے، ہمارے یہاں تو اس سے کچھ سستا ہی ہے، کوئی 20 روپے کلو میرے خیال سے آٹا ہوگا ہمارے یہاں اس وقت، یہاں زیادہ ہوگا، 50 روپے میں مانتا ہوں، تو پھر 30 روزوں کے 1500 روپے سیدھے سے، بہت آسان سا ہے، 1500 روپے بہت زیادہ مقدار نہیں ہے، لیکن یہ اس مریض کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت بالکل نہ رکھتا ہو اور آئندہ بھی ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، پرماننٹ بیمار ہو۔ میں 3 باتیں بتا چکا، روزہ فرض ہوگا اس پر جو مسلمان ہو، جو مکلف ہو یعنی بالغ ہو اور پاگل نہ ہو، تیسرے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، روزہ رکھنے کی طاقت اگر ہے تو روزہ اس کے اوپر فرض ہوگا۔ چوتھی چیز، انسان مقیم ہو، گھر پر ہو، سفر میں نہ ہو۔ اگر سفر میں ہے تو سفر میں بھی روزہ رکھنے کا حکم شریعت نے لازمی طور پر نہیں دیا ہے۔ اگر کوئی ٹریول کر رہا ہے، سفر میں ہے، بہت اچھی اے سی گاڑی سے سفر کر رہا ہے، اے سی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، کوئی اسے دقت اور پریشانی نہیں ہوگی، روزہ رکھ سکتا ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھ لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا سفر کر رہا ہے کہ اسے یہ یقین ہے یا اسے ظن غالب ہے، اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ روزے میں مجھے پریشانی ہو جائے گی، پیاس بہت لگے گی، بھوک بہت لگے گی، سفر میں مجھے روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سفر میں ہے تو پھر روزہ اس وقت چھوڑ دو رمضان کے بعد، اور جب سفر سے گھر لوٹ کر کے آ جاؤ تو گھر آ کر کے لوٹ کر کے روزہ رکھ لینا ہے۔ سفر کو میں آپ کو بتلا دوں، یہاں سے بنگلور سے اگر کوئی 20 کلومیٹر دور جا رہا ہے اور 30 کلومیٹر دور، 40 50 60 70 کلومیٹر دور جا رہا ہے، اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں سفر جس کے اوپر مسائل بدلتے ہیں، مسائل جس سفر پر بدلتے ہیں اس کی مقدار اور مسافت، اس کا ڈسٹینس کہیے، ہماری شریعت کے حساب سے 77 کلومیٹر ہوتا ہے، 77.35، 77 1/3، 77 1/3۔ اگر اتنے کلومیٹر کا سفر آپ جا رہے ہیں، اچھا راؤنڈ نہیں دیکھنا ہے کہ مان لیجیے کہ 40 کلومیٹر ادھر جانا ہے، 40 کلومیٹر لوٹ کر کے آنا ہے، تو آپ نے کہہ دیا کہ 80 ہو گیا، نہیں، ایک طرف سے 77 کلومیٹر ہونا ہے۔ اگر آپ 77 کلومیٹر دور جا رہے ہیں، آپ کو شریعت میں اجازت دی ہے کہ اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن کوئی ٹریول میں پریشانی نہیں ہے، سفر میں کوئی دقت نہیں ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، تو قرآن کا بیان ہے کہ روزہ رکھنا یہ بہتر ہے، اس لیے کہ رمضان کی مخصوص برکات ہیں، رمضان کی خاص رحمتیں، رمضان کی خاص برکتیں دیگر مہینوں کے اندر نہیں ملتی ہیں۔ اگر آپ روزہ رکھیں گے سفر میں ہونے کے باوجود، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی مخصوص رحمتوں اور برکتوں سے آپ کو مالا مال فرمائیں گے۔ چوتھی چیز ہوئی کہ مقیم ہو، گھر پر ہو، سفر میں نہ ہو۔ سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں،
لیکن یہ بالکل ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ سفر سے لوٹنے کے بعد پورے 11 مہینے میں جب چاہے روزہ رکھ لے۔ یہاں پر بھی وہی بات کہ عید کے بعد فوراً جلدی ہی روزہ رکھ لینا چاہیے۔ کیا پتہ کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلا لیا، ہمارے ذمے ہمارے سر کے اوپر وہ روزے برقرار رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزوں کا بوجھ لے کر کے ہم پہنچیں گے۔ اللہ معاف بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دیں کہ تم نے روزے کیوں نہیں رکھے تھے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز اور ہے روزے کے فرض ہونے کے لیے، وہ عورتوں سے متعلق ہے۔ وہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے روزہ رکھنے سے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے عورت کو کوئی مخصوص دن پیش آتے ہیں۔ اگر مہینے کے مخصوص دن عورت کو پیش آ رہے ہیں تو ان دنوں کا روزہ عورت نہیں رکھے گی، یا بچے کے پیدا ہونے کے بعد، ڈلیوری ہونے کے بعد کچھ دن تک عورت ایسی رہتی ہے کہ اسے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس میں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے 40 دن، ایسا ضروری نہیں ہے، پورے 40 دن نہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک خون آتا رہے، کالے رنگ کی کوئی رطوبت آتی رہے، ہرے رنگ کی کوئی رطوبت آتی رہے، مٹی کے رنگ کی کوئی رطوبت آتی رہے، تب تک وہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بالکل وائٹ سفید کوئی رطوبت آتی ہے تو شریعت کہتی ہے ابھی عورت پاک ہو چکی، اب روزہ رکھے گی۔ پورے 40 دن ضروری نہیں ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں 2-4 دن میں ہی پاک ہو جاتی ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ 10-15 دن میں پاک ہو جاتی ہیں، 20 دن میں پاک ہو جاتی ہیں، 40 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہیں پر ایک مسئلہ یہ بھی میں بتلا دوں، آپ اپنے گھر جا کر کے بتلا سکتے ہیں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ 40 دن سے اوپر کراس کر جاتی ہیں اور ان کو خون آتا رہتا ہے۔ شریعت کی نظر میں وہ بیماری ہے۔ 40 دن تک تو وہ روزہ چھوڑے گی، لیکن 40 دن سے اوپر اگر پیریڈ آتا ہے اور اسے خون آتا رہتا ہے تو پھر اب اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ 40 دن سے اوپر اگر ہو جاتے ہیں تو نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی۔ اس کے کچھ مسائل الگ ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں اس قسم کی کوئی پرابلم ہے تو ہم سے نیچی میں الگ میں مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ تو 5ویں شرط کا تعلق عورتوں سے ہے کہ کوئی شریعت کے اعتبار سے رکاوٹ اور مانع موجود نہ ہو۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس کے اوپر روزے فرض نہیں ہے، اور رکاوٹ نہیں ہے تو اس کے اوپر روزے فرض ہے۔ میں نے بتلا دیا رکاوٹ 2 طریقے کی ہیں، ایک تو مہینے کے جو خاص دن ہوتے ہیں وہ، اور ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ضرورتیں پہ جو مخصوص دن ہوتے ہیں تو وہ، ان کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن ان دونوں شکلوں میں عورت سے روزہ معاف نہیں ہو جاتا ہے۔ پاک ہونے کے بعد، رمضان کے بعد 11 مہینے میں جتنے روزے چھوٹے ہیں، کسی کے 6 روزے چھوٹے ہیں یا 7 روزے چھوٹے ہیں، تو جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کی رمضان کے بعد وہ قضا کرے گی۔ بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ بعد میں ان کو قضا کرے گی۔ عورتوں سے متعلق بھی کچھ مسائل اور بھی ہیں۔ مثلا چلیے اب وقت کافی ہو چکا ہے، کل یا آئندہ دنوں میں ان کو بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق ہم سب کو عبادت، تمام عبادتیں اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم